بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. رواه ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن صحیح. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی جس سے میں محبت کرتا تھا، لیکن میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ناپسند کرتے تھے. چنانچہ انہوں نے مجھے کہا کہ اسے طلاق دے دے. میں نے انکار کیا. پس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اسے طلاق دے دے. اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے. تو باپ بیٹا کا ہی ذکر ہے. دیکھیے اس حدیث کے اندر بیٹا بے پناہ محبت کرتا تھا بیوی سے، لیکن باپ کہہ رہا کہ نہیں اسے طلاق دے دو. کیا اس وقت کہ کتنا ایمان مضبوط تھا ان لوگوں کا، صحابہ اکرام کا. بیٹا بے پناہ محبت کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اپنے بیوی کو طلاق دے دو. آخر وجہ کیا ہے؟ تو اگر والدین کا حکم طلاق اگر دینی و اخلاقی بنیادی پر ہو تو اس کی اطاعت ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ ابن عمر جس عورت سے نکاح ہوا اور جس عورت کو وہ بے پناہ محبت کرتا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ عورت دینداری نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری ادا کرتی ہو، شکریہ ادا نہیں کرتی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ عورت دینی و اخلاقی اعتبار سے بھی بہت نیچے گری ہوئی ہو، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو اسے طلاق دے دے. بیٹا نے انکار کر دیا کہ میں طلاق نہیں دے سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور پورا واقعہ عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر سے کہا کہ اسے طلاق دے دے. تو اگر والدین اگر کسی اپنے بیٹے کو اگر کہتا ہے یا تو بہو کی اخلاق صحیح نہیں ہے، یا تو پھر بے نمازی ہے، یا تو اور کوئی دینی اعتبار سے وہ نہیں چلتی ہے، تو اگر باپ اگر بیٹا سے کہتا ہے کہ اے بیٹا اسے طلاق دے دے تو ایسے حالت میں طلاق دے دینی چاہیے. لیکن اگر اس عورت کے اندر نمازی ہے، وضاقتہ ہے، اخلاق ہے، تہجد گزار ہے، سب کچھ ہے، اور اس کے باوجود اگر وہ باپ کہتا ہے کہ طلاق دے دے، تو ایسے وقت میں بیٹا کو باپ کو سمجھانا چاہیے کہ نہیں ابو جان، آپ جو ایسی بات کر رہے ہیں وہ تو تہجد گزار ہے، وہ تو شوہر کی اطاعت کرتی ہے، وہ تو اپنے سسرال میں آ کر کے خدمت کرتی ہے، تو وہ تو سب کچھ کرتی ہے، دینداری ہے، اخلاقی ہے، سب کچھ ہے. تو نہیں ایسا نہیں، ایسا کیجئے کہ اس کو سمجھایا جائے. تو اس طریقے سے یہ ایک خاندان اور ایک گھر ایسے چلتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر والدین کا حکم اگر طلاق ہو، لیکن طلاق اگر دینی و اخلاقی بنیادوں پر ہو تو اس کی اطاعت یعنی والدین کی اطاعت ضروری ہے. جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ اگر اس کے اسباب کچھ اور ہو تو پھر والدین کو ادب و احترام سے سمجھایا جائے تاکہ وہ بھی راضی ہو جائیں اور خواہ عورت پر بھی ظلم نہ ہو. بہت سارے لوگ کچھ بھی نہیں، عورتوں کی کچھ بھی غلطی نہیں ہے،
جبکہ وہ عورت خدمت گزار ہے، شوہر کی ایک ایک بات کو مانتی ہے، اور جس طریقے سے گھر کو لے کر کے چلنا ہو تو اس طریقے سے وہ گھر پر رہتی ہے، تو اس کے باوجود اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو گویا کہ یہ عورتوں پر ظلم ہے، عورتوں پر ظلم ہے۔ پتہ یہ چلا، اور حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کسی والدین اگر اپنے بیٹا کو دینی اخلاقی نہ ہونے کی وجہ سے یا وہ عورت بے نمازی ہونے کی وجہ سے یا شریعت کے مطابق نہ چلنے کی وجہ سے اگر باپ اگر بیٹا سے کہتا ہے کہ بیٹا طلاق دے دے، تو ایسی حالت میں طلاق دے دینی چاہیے۔ لیکن اگر کچھ اسباب ایسے ہوں تو پھر والدین کو ادب و احترام سے سمجھایا جائے تاکہ وہ بھی راضی ہو جائے اور خواہ عورت پر بھی ظلم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔